اگر ایک 11 سالہ یتیم بچہ اپنے ہی رشتہ دار سے محفوظ نہیں، اور اگر ایک 4 سالہ بچی گلی میں کھیلتے ہوئے درندگی کا شکار ہو جائے، تو پھر مسئلہ صرف قاتل کا نہیں، مسئلہ ہمارا سویا ہوا ضمیر ہے۔ آج یہ سوال ہے، ہم انسان ہیں یا تماشائی؟ السلام علیکم ناظرین، آج میرا دل بہت بوجھل ہے۔ اکثر ہم خبریں پڑھتے ہیں اور آگے گزر جاتے ہیں، لیکن آج جو 2 واقعات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، وہ خبریں نہیں، وہ ہمارے معاشرے کے منہ پر ایک زوردار تماچا ہے، وہ ہمارے گرتے ہوئے اخلاقی معیار کا جنازہ ہے۔ آج ہم بات کریں گے خانیوال کے 11 سالہ سلیمان کی اور قصور کی 4 سالہ ایمان فاطمہ کی۔ ایک وہ یتیم بچہ جسے اس کے اپنے قریبی رشتہ دار نے ہوس کا نشانہ بنا کر مار دیا، اور دوسری وہ ننھی کلی جسے درندگی کے بعد نالے میں پھینک دیا گیا۔ آخر ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا ہماری گلیاں، ہمارے سکول اور یہاں تک کہ ہمارے اپنے رشتہ دار بھی اب محفوظ نہیں رہے؟ پہلا واقعہ عبدالحکیم خانیوال کا ہے۔ 11 سالہ سلیمان ایک یتیم بچہ جس کا سہارا صرف اس کی بیوہ ماں تھی۔ گزشتہ کچھ دن پہلے شام 6 بجے وہ گھر سے نکلا لیکن واپس نہیں آیا۔ اس کی بیوہ ماں نے پورے علاقے میں پوچھ گچھ کی لیکن اس کو اپنا بچہ نہیں ملا۔ پوری رات ماں دروازے پر نظریں جمائے رکھیں کہ شاید میرا بیٹا ابھی آتا ہوگا، لیکن اگلے دن کیا ملا؟ عبدالحکیم کے ایک گورنمنٹ پرائمری سکول کے بوسیدہ کمرے سے اس معصوم کی لاش ملی۔ اسے بے دردی سے کچلا گیا تھا، اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات کیا ہے، اس کا قاتل کوئی غیر نہیں تھا بلکہ اس کا اپنا قریبی رشتہ دار نکلا۔ وہ شخص جو اسے ڈھونڈنے میں سب سے آگے تھا، جو ہمدردی کا ناٹک کر رہا تھا، وہی درندہ نکلا۔ پولیس نے جب اسے گرفتار کیا تو اس نے بڑی ڈٹائی سے کہا کہ غلطی ہو گئی۔ کیا کسی کی جان لینا، کسی کا سہارا چھین لینا محض ایک غلطی ہے؟ اب آتے ہیں دوسرے واقعے کی طرف۔ وہی قصور جہاں زینب الرٹ بل بنا، جہاں سے پورے ملک میں آگاہی کی لہر اٹھی، لیکن شاید درندوں کے دل میں خدا کا خوف ہے، نہ قانون کا ڈر۔ ایمان فاطمہ جس کی عمر صرف 4 سال تھی، وہ گلی میں کھیل رہی تھی جب اسے اغوا کیا گیا۔ اس کے ساتھ وہ درندگی کی گئی کہ بیان کرتے ہوئے زبان کانپتی ہے۔ اسے زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد ایک گندے نالے میں پھینک دیا گیا تاکہ وہ مر جائے اور ثبوت مٹ جائے۔ شکریہ ان راہگیروں کا جنہوں نے اسے دیکھ لیا۔ ابھی وہ بچی ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ 9 ڈاکٹروں کا میڈیکل بورڈ اسے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ اور اعلیٰ حکام سے پوچھتا ہوں، کیا صرف اشتہار اور نوٹس لینا کافی ہے؟ کیا ان درندوں کو سر عام لٹکانے کا وقت نہیں آ گیا؟ ہم اکثر مغرب کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کی تہذیب کو کوستے ہیں، لیکن ذرا اپنے گریبان میں تو جھانکیں۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں ایک یتیم بچہ اپنے رشتہ دار سے محفوظ نہیں، جہاں 4 سال کی بچی گلی میں محفوظ نہیں۔ ہماری ہوس اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہم صحیح اور غلط کی تمیز بھول گئے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں عبرتناک سزائیں نہیں ہیں۔ جب تک ایک قاتل اور ایک درندے کو چوک پر لٹکا کر نشان عبرت نہیں بنایا جائے گا، یہ سلسلہ نہیں رکے گا۔ یہ واقعات ہمارے لیے سبق ہے۔ بچوں کو گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کے بارے میں بتائیں، چاہے وہ کتنے ہی چھوٹے کیوں نہ ہوں۔ بچوں کو اکیلا گلی یا سنسان جگہ پر نہ چھوڑیں۔ دور حاضر میں کسی پر بھروسہ کرنا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اگر آپ اپنے پاس کوئی مشکوک شخص دیکھیں تو آواز اٹھائیں۔ آپ کی خاموشی کسی بچے کی زندگی برباد کر سکتی ہے۔ آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک سلیمان کی ماں کو صبر جمیل عطا کرے اور ننھی ایمان فاطمہ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ حکومت وقت سے ہماری اپیل ہے کہ ان کیسز کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ ناظرین، یہ ویڈیو صرف ویوز کے لیے نہیں، یہ پیغام ہے، اسے شیئر کریں تاکہ شاید کسی سوئے ہوئے ضمیر تک آواز پہنچ سکے۔ اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت خود کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔